علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم قریشی۔ ناظرین، اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آج ضرور کر لیجئے۔ آج ایک بار پھر ہم بات کریں گے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے۔ میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بات کر چکا ہوں اور میں نے ہمیشہ ان کے حوالے سے دو باتیں ہی کہی ہیں۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ایک کلپ بھی سنایا تھا آپ کو اپنا پرانا، جس میں نے یہی عرض کیا تھا کہ یہ آڈیو ویڈیو کا جو کھیل مریم نواز صاحبہ اور ان کے والد صاحب نے جو شروع کیا ہے، اس میں الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ سب سے زیادہ ویڈیوز یا آڈیوز انہی کی آئیں گی اور ان پہ کئی مقدمات بھی قائم ہو جائیں گے۔ ابھی 2 دن پہلے جو ان کی آڈیو لیک ہوئی ہے، اس میں وہ اپنے والد گرامی کے دور اقتدار کے وزیر اطلاعات جناب پرویز رشید سے محض گفتگو تھی، اور اس گفتگو میں پرویز رشید صاحب نے مسلم لیگ نون کے مخالف صحافیوں کو بھونکنے والے کتوں سے تشبیہ دی، بلکہ بھونکنے والے کتے ہی قرار دیا۔ اور دوسری بات جو میں نے ہمیشہ ان کے بارے میں کہی ہے کہ وہ منافقانہ سیاست کی سرخیل ہیں اس ملک میں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے پریس کانفرنس اس حوالے سے کی تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اسکروٹنی کمیٹی نے تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کی اسکروٹنی کرنے کے بعد ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی نے نہ صرف کچھ اکاؤنٹس چھپائے اور ان اکاؤنٹس کو چھپانے کی وجہ سے 31 کروڑ روپے بھی چھپائے۔ یہ بنیادی نقطہ ہے اس رپورٹ کا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2-4 اوورسیز ایسے پاکستانی ہیں جن کی کمپنیاں تھیں اور جنہوں نے فنڈنگ کی ہے تحریک انصاف کو۔ اس بنیاد پہ مریم نواز صاحبہ نے ایک طوفان کھڑا کر دیا اور اپنی پریس کانفرنس میں وزیر اعظم عمران خان سے استعفے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ اور اس دوران میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ملازمین کے نام پر پیسے آئے ہیں اور عمران خان جو ہے اپنے ملازمین کے نام پہ جو ہے وہ رقوم بٹور رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہی سوال مریم نواز صاحبہ نے کبھی شہباز شریف صاحب سے کیوں نہیں کیا، جن کے اکاؤنٹس میں، جن کے ملازمین کے نام پہ ان کے اکاؤنٹس میں 25 ارب روپے کی ٹی ٹیز آئی تھیں اور جن کے مقدمات عدالتوں میں چل رہے ہیں اور جلدی اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ تو انہیں چاہیے تھا کہ کبھی وہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی ایک پریس کانفرنس کر کے یہ الزام لگائیں کہ وہ پیسے بٹورتے رہے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ عمران خان جو ہے وہ غیر ملکیوں سے پیسے وصول کر رہے ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ سارے غیر ملکی اوورسیز پاکستانی ہیں۔ لیکن مریم نواز صاحبہ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پچھلے مہینے 7 دسمبر کو جب بینظیر بھٹو صاحبہ کی برسی تھی تو مریم نواز نے ایک بیان جاری کیا جس میں بینظیر بھٹو کے لیے عقیدت کے پھول نچھاور کیے تھے اور انہیں ایک نہایت شاندار خاتون قرار دیا تھا۔ لیکن یہی شاندار خاتون محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نواز شریف صاحب پر یہ الزام لگاتی رہیں کہ انہوں نے بینظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف سازش کرنے کے لیے اسامہ بن لادن سے لاکھوں ڈالر وصول کیے تھے۔ بینظیر کے اس الزام کا جواب بھی مریم نواز کو دے دینا چاہیے۔ دوسری طرف ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے یہ الزام لگایا کہ یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے یہ انٹیلیجنس بیورو نے جو ہے ریکارڈ کی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آڈیو تو 2016 کی ہے، جب نواز شریف صاحب نے آذربائیجان کا دورہ کیا تھا، تو یہ تو نواز شریف صاحب کی وزارت عثمیٰ کا واقعہ ہے۔ یہ سوال تو مریم نواز کو اپنے والد گرامی سے پوچھنا چاہیے کہ جناب اپوزیشن کی ٹیپ کراتے کراتے آپ نے تو میری آڈیوز بھی ٹیپ کروا دی ہیں، تو یہ سوال بھی انہیں اپنے والد سے کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بڑی غیر اخلاقی بات ہے کہ کسی کی پرائیویٹ گفتگو کو جو ہے ٹیپ کیا جائے، خاص طور سے ایک خاتون کی۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ یہ وہی خاتون فرما رہی ہیں جو بڑے فخر سے یہ بتاتی رہی ہیں کہ لوگوں کی غیر اخلاقی ویڈیوز کا خزانہ ان کے پاس ہے، جو مختلف انٹرویوز میں تعداد بتاتی رہی ہیں، جو لوگوں جن کے شوہر کیپٹن صفدر جو ہیں وہ لوگوں کی بھی غیر اخلاقی ویڈیوز کے بارے میں بتاتے رہیں کہ بہت جلدی آنے والی ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ آج انہیں
اپنی جب آڈیو لیک ہوئی ہے تو اس پر انہیں بڑا شدید اعتراض ہے، انہیں اخلاقیات بھی یاد آ گئی ہیں، انہیں پرائیویسی جو ہے وہ بھی یاد آ گئی ہے، سارا کچھ یاد آ گیا ہے۔ یہ کوئی بہت عرصے کی بات نہیں، یہ تو ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے۔ تو اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ان کی منافقانہ سیاست ہر وقت لوگوں کے سامنے آتی رہتی ہے۔ اب ایک دوسرے مسئلے پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ 2012 اور 2013 کے ٹویٹس اگر آپ دیکھ لیں تو شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب ایک زمانے میں اوورسیز پاکستانیوں کو ملک کا سرمایہ گردانتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ وہ پاکستان کے لیے باہر خون پسینہ بہا رہے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ بہت جلد نواز شریف صاحب کو یہ پتہ چل گیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے جو ووٹ ہیں وہ صرف اور صرف عمران خان کو ملیں گے، لہٰذا جس دن ان کو یہ احساس ہوا اس دن سے ان کا لب و لہجہ اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں بدل گیا۔ کل بھی مریم نواز صاحبہ نے ایک اوورسیز پاکستانی کے لیے جو ہے بہت سارے الزامات لگائے، عمران خان پہ بھی لگائے اور جو ڈونر ہیں ان پہ بھی لگائے۔ یہ ایک صاحب ہیں ممتاز مسلم صاحب۔ ممتاز مسلم صاحب جو ہے، جب میں نے پتہ کیا تو یہ نوجوانوں کی ایک تنظیم جونیئر چیمبر، پاکستان جونیئر چیمبر کے نیشنل پریزیڈنٹ بھی رہے پاکستان میں 1985 میں، اور وہ یہاں دوسرے دیگر پاکستانیوں کی طرح کراچی میں بزنس کرتے تھے۔ انہوں نے خود یہ بات بتائی تھی کہ 2000 کے بعد ان کے کاروبار کو اور انہیں جو ہے وہ دھمکیاں مل رہی تھی اور ان کے لیے یہ رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے وہ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے اور انہوں نے شارجہ میں جو ہے وہ سکونت اختیار کر لی، جس طرح بہت سارے پاکستانی برطانیہ، امریکہ، دبئی کہیں بھی رہتے ہیں، وہ شارجہ میں رہتے تھے، وہاں انہوں نے بزنس کیا۔ جس طرح بہت سارے پاکستانی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں انہوں نے عمران خان کی آواز پہ لبیک کہا اور یہ امید باندھ لی کہ عمران خان جو ہے پاکستان کے غریب عوام کے لیے کچھ کر گزریں گے، لہٰذا وہ بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے لگے۔ کوئی شخص سیاست میں عملی حصہ لے کے کرتا ہے، کوئی پیسے سے کرتا ہے، انہوں نے بھی کچھ فنڈ دیے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، الیکشن کمیشن میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ لیکن مریم نواز صاحبہ کا یہ کہنا بڑا عجیب لگتا ہے، مضحکہ خیز لگتا ہے کہ $25,000 کے عوض عمران خان نے انہیں نتھیا گلی میں ایک ہوٹل کا پروانہ تھما دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ شارجہ میں رہے، لوگوں کی طرح محنت کی، کاروبار کھڑا کیا، اور وہ ہوٹلز کا ہی کاروبار کرتے ہیں۔ ان کا ایک ہوٹل جو ہے وہ عراق میں ہے، ان کا ایک ہوٹل جو ہے وہ کابل میں ہے، اور اب وہ یہاں پر ایک ہوٹل بنانا چاہتے ہیں۔ ہوٹلز کا بہت بڑا بزنس ہے، بہت بڑا کاروبار ہے، اور کراچی میں اور پورے پاکستان میں ہوٹلز کی بہت کمی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں ٹورسٹ نہیں آتا کہ ہمارے یہاں اچھے ہوٹل نہیں ہیں۔ اگر وہ ہلٹن ہوٹل کی چین کے ساتھ مل کے یہاں بنا رہے ہیں تو مریم نواز صاحبہ کو کیا اعتراض ہے؟ بار بار وہ یہ کہتی رہی کہ $25,000 کے عوض ان کو یہ دیا جا رہا ہے، جبکہ اس ہوٹل کی لوکیشن کے لیے باقاعدہ بڈ ہوئی، انہوں نے بڈ میں پارٹیسپیٹ کیا جس طرح لوگ ٹینڈرز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور اس کو اصول اور قواعد کے مطابق جیتا، اور پھر انہیں ہوٹل بنانے کی پرمیشن مل گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مسلم لیگ نون کو اوورسیز پاکستانیوں سے اتنی چڑ کیوں ہے؟ کل کو اگر کوئی پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ کوئی ہوٹل بنا لے گا، کوئی اور کاروبار کر لے گا، کوئی شوگر مل لگا لے گا، کوئی سیمنٹ فیکٹری لگا لے گا، تو کیا اس بنیاد پہ آپ عمران خان پہ الزام لگانے لگیں گے کہ دیکھیے یہ تو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے، اس کو سیمنٹ فیکٹری لگانے کی اجازت کیسے مل گئی؟ در حقیقت دنیا بھر میں پاکستانی جہاں ہیں، دنیا بھر میں تقریباً 90 لاکھ اوورسیز ووٹرز ہیں، جس میں سے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 70 لاکھ جو ہے نا ووٹ کاسٹ ہوگا الیکشن میں، اور اس میں سے شاید 68-67 عمران خان کی پارٹی کو ملیں گے۔ مسلم لیگ نون کو اوورسیز پاکستانیوں سے اصل میں یہ پرابلم ہے۔
ورنہ وہ ممتاز مسلم صاحب ہوں یا ان جیسے دیگر پاکستانی ہوں، وہ بھی اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے ہم ہیں۔ وہ بہت دل برداشتہ ہو کر اس ملک سے گئے تھے، اب حالات جب بہتر ہوئے ہیں تو وہ پھر آ گئے ہیں اور پھر یہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ تو خدا کے لیے مریم نواز صاحبہ کو یہ بات سوچنا چاہیے کہ اپنی سیاسی مخالفت سے بالا تر ہو کر، ذاتیات سے بالا تر ہو کر ان ساری چیزوں کو دیکھیں۔ ہمیں ایسے تمام پاکستانیوں کو ویلکم کرنا چاہیے، ایسے تمام لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے جو اس ملک میں سرمایہ لے کر آئیں، اور بجائے اس کے کہ اس ساری فضا کو، جو انویسٹمنٹ کی فضا اس وقت پاکستان میں بنی ہوئی ہے، اس کو ہم سیاست کی بھیڑ چڑھا دیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔